علامہ محمد اقبال کے والد بزرگوار کا اسم گرامی شیخ نور محمد جبکہ والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ علامہ اقبال کے بڑے بھائی کا نام شیخ عطا محمد تھا۔ دو بہنیں علامہ اقبال سے بڑی تھیں جن کے نام طالب بی بی اور فاطمہ بی بی تھے۔ دو بہنیں علامہ اقبال سے چھوٹی تھیں اور ان کے نام کریم بی بی اور زینب بی بی تھے۔ علامہ اقبال بچپن ہی سے حاضر جواب تھے۔ ابھی ان کی عمر صرف 11 سال تھی کہ جب وہ ایک روز تاخیر سے اسکول پہنچے، ماسٹر صاحب نے پوچھا، اقبال تم دیر سے آئے ہو؟ تو علامہ اقبال نے بے ساختہ جواب دیا، جی ہاں، اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے۔ مئی 1893 میں 16 برس کی عمر میں علامہ اقبال نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ فرسٹ ڈویژن آئی اور اسی روز علامہ اقبال کی پہلی شادی کریم بی بی سے کر دی گئی۔ علامہ اقبال کی دوسری شادی 1914 میں سردار بیگم سے ہوئی، جبکہ ان کی تیسری اہلیہ کا نام مختار بیگم تھا، جو لدھیانے والی بیگم صاحبہ کہلاتی تھیں۔ علامہ اقبال کی پہلی بیوی سے ایک بیٹا اور ایک ہی بیٹی پیدا ہوئے جن کے نام آفتاب اقبال اور معراج بی بی تھے۔ علامہ اقبال اپنے بڑے بیٹے آفتاب اقبال سے نالاں تھے اور آفتاب نے بھی علامہ اقبال کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ ایسا بھی بتایا جاتا ہے کہ آفتاب اقبال نے نام بدل کر علامہ اقبال اور ان کی پہلی بیوی کے نام سے کتاب بھی تحریر کی، جس میں اس نے اپنے والد کی نجی زندگی کو ڈسکس کرتے ہوئے ان پر انتہائی غلیظ قسم کے الزامات لگائے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ علامہ اقبال نے اپنی جائیداد اپنی دوسری بیوی سردار بیگم کے نام کروا دی تھی۔ علامہ اقبال کی دوسری اہلیہ سردار بیگم کے 2 بچے جاوید اقبال اور منیرہ بانو تھے۔ سردار بیگم نے اپنی وفات سے قبل اپنی تمام جائیداد اپنے بیٹے جاوید اقبال کے نام کروا دی تھی۔ علامہ اقبال کی اہلیہ سردار بیگم کے انتقال کے بعد بچوں کی پرورش کے لیے جرمن نژاد خاتون کو ملازمت پر رکھا گیا جس کا نام آنٹی ڈورس تھا۔ بچوں کی پرورش، دیکھ بھال اور گھر کے دیگر کام کاج آنٹی ڈورس کے سپرد تھے۔ علامہ اقبال نے 1905 میں یہ ترانہ تحریر کیا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کے یہ گلستان ہمارا۔ اس ترانے کو انڈیا میں قومی گیت کا درجہ حاصل ہے اور اسے آج بھی اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ علامہ صاحب آم، انگور اور خربوزے بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ اکبر الہآبادی انہیں آم کے تحفے بھجواتے تھے۔ علامہ اقبال کو معالج نے گلے کی تکلیف کے لیے سردہ تجویز کیا تو حکومت افغانستان کی طرف سے انہیں سردے بھیجے جاتے تھے۔ سال 1922 میں کنگ جارج نے علامہ محمد اقبال کو سر کے خطاب سے نوازا۔ یاد رہے کہ سر کا ٹائٹل خان بہادر سے بڑا خطاب تھا۔ علامہ اقبال نے 1910 سے اپنی ذاتی ڈائری لکھنا شروع کی تھی جس کو علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال نے 1961 میں پبلش کروایا۔ علامہ محمد اقبال 1926 میں ہونے والے انتخابات میں پنجاب کی قانون ساز اسمبلی کے رکن بنے اور انہوں نے اس الیکشن میں اپنے مد مقابل امیدوار کو 3177 ووٹوں کے فرق سے
جنوری 1919 میں علامہ اقبال میسور تشریف لے گئے۔ ٹیپو سلطان شہید کے مزار پر 2 گھنٹے مراقبہ کرنے کے بعد باہر نکلے۔ شدت گریہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے ٹیپو سلطان کے مزار میں اتنی دیر مراقبہ فرمایا، کیا فائدہ حاصل ہوا؟ علامہ اقبال نے جواب دیا، اگر جہاں میں مردوں کی طرح زندہ رہنا ممکن نہ ہو تو مردانہ وار جان قربان کر دینے میں ہی زندگی ہے۔ علامہ محمد اقبال کی وفات پر سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا کہ اقبال کو نہ ہی قوم سمجھ سکی اور نہ ہی انگریز۔ اگر قوم اقبال کو سمجھ جاتی تو آج غلام نہ ہوتی، اور اگر انگریز اقبال کو سمجھ لیتا تو اقبال بستر مرگ پر نہ مرتا بلکہ تختہ دار پر لٹکایا جاتا۔ علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال کی شادی ناصرہ اقبال سے ہوئی۔ ناصرہ اقبال لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس رہ چکی ہیں۔ جاوید اقبال نے بھی اپنے والد کی طرح الیکشن لڑا۔ جنرل الیکشن میں جاوید اقبال لاہور کے ایک حلقے سے پاکستان مسلم لیگ کونسل کی طرف سے لڑے۔ ان کے مد مقابل پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ جاوید اقبال وہ الیکشن 40,000 ووٹوں سے شکست کھا گئے۔ جاوید اقبال نہ صرف لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں بلکہ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں سپریم کورٹ کے سینئر جسٹس بھی رہے ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کئی کتابوں کے مصنف تھے، جن میں سے مشہور اپنا گریبان چاک اور جہان جاوید ہیں۔ وہ 3 اکتوبر 2015 کو 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ علامہ اقبال کی سب سے چھوٹی بیٹی منیرہ بانو لاہور کے سابق لارڈ میئر میاں امیر الدین کی بہو بنی۔ علامہ اقبال کے داماد میاں صلاح الدین بھی سیاستدان تھے۔ علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال بھی سیاست کرتے ہیں۔ ولید اقبال ایک قابل وکیل اور لانز یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ انہوں نے 2013 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لاہور میں الیکشن لڑا لیکن وہ ہار گئے۔ وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں اور سینٹ میں ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ منیرہ اقبال کے بیٹے اور علامہ اقبال کے نواسے میاں یوسف صلاح الدین وزیر اعظم عمران خان کے ذاتی دوست ہیں۔ میاں یوسف صلاح الدین پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے لاہور کے MP بھی رہ چکے ہیں۔ یوسف صلاح الدین لاہور کے کلچر کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ اندرون لاہور میں واقع ان کی بارود خانہ حویلی میں موسیقی کا ایک پروگرام بھی ریکارڈ ہوتا ہے جو سرکاری ٹی وی پر نشر ہوتا ہے۔ ایک دفعہ طلباء کا ایک گروپ علامہ اقبال سے ملنے آیا۔ انہوں نے عجیب سا سوال کر دیا کہ آپ کو نوبل پرائز کیوں نہیں ملا؟ علامہ اقبال مسکراتے ہوئے بولے، اگر مجھے نوبل پرائز مل چکا ہوتا تو پھر مجھ سے یہ سوال کیا جاتا کہ میں نے کون سے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں جو مجھے نوبل انعام سے نواز دیا گیا۔ علامہ اقبال کے اس جواب کے بعد طلباء کے لیے اس موضوع پر بحث کرنے کی گنجائش نہ رہی۔ ایک روز مولانا صاحب اپنے مقدمے کی قانونی مشاورت کے لیے علامہ اقبال کے پاس آئے، جو اپنی بہن کو جائیداد سے محروم کرنا چاہتے تھے۔ علامہ اقبال کو ان کے مقدمے میں ذرہ برابر بھی دلچسپی نہ تھی۔ وہ ہمیشہ علامہ اقبال سے کہتے کہ جناب آپ تو شریعت کے حامی ہیں لیکن آپ داڑھی نہیں رکھتے، جو اسلامی شعار کی
خلاف ورزی ہے۔ علامہ اقبال مولانا صاحب کی روز روز کی نصیحتوں سے تنگ آ کر بولے، ہاتھ دیجئے، میں آپ سے داڑھی رکھنے کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اپنی بہن کو وراثت میں حصہ دیں گے۔ یہ سن کر نہ تو مولانا کا ہاتھ آگے بڑھا اور نہ علامہ اقبال کی داڑھی بڑھی۔ علامہ اقبال کے ایک دوست کو کتے پالنے کا بے حد شوق تھا۔ ایک روز وہ اپنے پالتو کتوں کے ہمراہ علامہ سے ملنے چلے آئے۔ وہ صاحب علامہ اقبال سے ملنے صحن میں آئے تو کتے موٹر کار ہی میں رہے۔ اتنے میں علامہ کی چھوٹی صاحبزادی منیرہ بھاگتی ہوئی آئی اور والد سے کہنے لگی، ابا ابا موٹر میں کتے آئے ہیں۔ علامہ اقبال نے دوست کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں بیٹا، یہ تو آدمی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔